علامہ اقبال کہتے ہیں تو اسے پیمانہ امروزہ فرداں سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا نقطۂ عروج ہے، کلائمیکس آف ہز کریشن۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ خلقت بیدیہ، ہم نے اسے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں ایک انسان مٹی سے بنانے والا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان مٹی سے بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر جب میں اسے پورے طور پر بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ یہاں پہ من روحی کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خالص اپنی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پھر سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل نے بھی، حضرت اسرافیل نے بھی، تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر گئے۔ تو زندگی کا جو سٹارٹ ہے یہاں سے ہو گیا۔ تو دو پہلو تو زندگی کے سب کے علم میں ہیں، ایک حیات دنیاوی ہے، ایک حیات اخروی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن افسوس بہت ہی کم لوگوں کو جو ہے وہ تیسرے پہلو کا علم ہے، اور تیسرا پہلو عالم ارواح کا ہے۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ الارواح جنود مجندہ، لشکروں کے لشکر، جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام انسانوں کی ارواح پیدا کر دی گئی، اور وہاں ہم سے عہد لیا گیا کہ آپ کا رب کون ہے، تو سب نے جو ہے وہ گواہی دیتے ہوئے کہا کہ ضرور آپ ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم عہد کب کرتے ہیں؟ جب بھی کرتے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں تو ہم اپنے ہوش و حواس میں ہوتے ہیں۔ ہم دنیا میں بھی کوئی وعدہ کرتے ہیں کسی سے، ہم کہتے ہیں کہ میں اپنے ہوش و حواس میں یہ وعدہ کر رہا ہوں اور میں اس کو پورا کروں گا، تو تب بھی ہم سے عہد لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کے پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا تھا، انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو انہوں نے کہا کہ ضرور آپ ہی ہمارے رب۔ تو یہ عہد لینے کے بعد ہمیں موت کے لیے سلا دیا گیا، تو یہ پہلی موت تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو لفظ رب کا استعمال ہوا ہے یہ قابل غور ہے کہ رب نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام نے گواہی دیتے ہوئے کہا کہ ضرور آپ ہی ہیں۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پرورش کرنے والے کو، حفاظت کرنے والوں کا۔ تو یہ ذرا سوچنے کی بات ہے، کیا ہم اپنے پالنے والے کا جو ہے وہ اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی پرورش کرنے والے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ جیسا کہ دنیا میں ایک طرف آپ کی ماں ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو اچھے برے کی تمیز سکھاتی ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ باہر جاؤ تو یہ فلاں جو ہے نا کوئی بھی چیز تمہیں دے، کوئی بھی جو ہے تمہیں کہیں لے کے جائے، تو تم نے اس کے بات نہیں ماننی، تم نے اس کے پیچھے نہیں جانا۔ تو ظاہر بات ہے ماں ہماری خیر کو ہے، جبکہ باہر جائے گا وہ ہمارا دشمن ہوگا۔ تو اسی طرح رب نے ہمیں واضح طور پر فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، اپنی رب کی بات ماننا۔ تو یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ وہ ماں جو ہمیں دنیا میں سکھاتی ہے، اس ایک ماں کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، تو وہ رب جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اس کا ہم حق کیسے ادا کریں؟ تو اب بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کل ہمارے ایمان کی یہ حالت ہے کہ ہم ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہیں۔ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ ہم بری بات کو جو ہے وہ دل میں برا جانیں، مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، مؤذن کہہ رہا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ ہم پھر بھی دنیا کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ ہم جو بھی کام کر رہے ہوں، موبائل استعمال کر رہے ہوں، فلم دیکھ رہے ہوں، ڈرامہ دیکھ رہے ہوں، ہم کہتے ہیں یہ کر لیں پھر ہم نماز پڑھ لیں گے۔ نماز کون سا اس کا وقت بھاگا جا رہا ہے، یہ کام کر لیں پھر ہم نماز بھی پڑھ لیں گے۔ ہم کہتے ہیں ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، تو پھر فلاں اذان بھی آنی ہے، فلاں اذان بھی آنی ہے، تو ہم پڑھ لیں گے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، دنیاوی کاموں کو ترجیح دیتے ہیں اللہ کے حکم پہ۔ تو ہمیں اس پہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ جب عہد لیا گیا، اسی کے بارے میں جو ہے نا صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ابھی آدم علیہ السلام پانی اور گارے کے درمیان تھے جب مجھے نبوت ملی. تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم سے عہد لیا گیا اور ہمیں موت کے نیند سلا دیا گیا. اور پھر ہم عالم جو ہے خلق میں آئے. عالم خلق کا آغاز ہوا وہاں سے. اور پھر یہ دنیا کے بعد پھر ہماری ایک موت، اور اس کے بعد پھر ہم زندہ کیے جائیں گے، اور وہ پھر سپریشن ہوگی ہمیشہ کے لیے. اس کے بعد نہ موت ہوگی، وہ ہماری ہمیشہ کی زندگی ہوگی. تو جب کافر جہنم میں جائیں گے تو وہ بولیں گے قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. وہ بولیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اے ہمارے رب اب جو ہے ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. اب ہم مانتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں تیرے حکموں کی خلاف ورزی کی، ہم نے بہت گناہ کی. تو کیا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تب وہ نہ نکل سکیں گے، تب راستہ بند کر دیا جائے گا. تو یہاں پہ اس آیت میں بھی یہ لفظ قابل غور ہے کہ وہ کہیں گے تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندہ کیا. تو 2 اموات سے مراد پہلی موت تو وہ ہے جو عالم ارواح میں کی گئی ہوئی ہماری، اور دوسری جو اب دنیا میں ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہم ہمیشہ کے لیے زندہ جب عالم بالا میں جائیں گے، اور اس کے بعد سپریشن ہو جائے گی جنتیوں کی اور جہنمیوں کی، اور وہ ہماری ابدی زندگی ہوگی. تو اور پھر جو ہے اس کے بعد عالم خلق کا آغاز ہوا، جس سے سائنٹسٹ نے بھی کچھ سال پہلے جو ہے وہ بگ بینگ تھیوری کہا کہ ایک بڑے دھماکے سے کائنات جو ہے وہ وجود میں آئی. تو اب وہ جو عمل حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا، تو یہی عمل جو ہے وہ تمام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے صادقوں کے صادق یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب بچہ رحم مادر میں 120 دن کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس میں روح پھونکتا ہے. تو روح ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ جو جسم ہے ہمارا، جو ہمارا جسد خاکی ہے، جو خاک سے بنے اور خاک ہی ہو جائے گا. تو یہ اس کے لیے تو انسان وسیلہ بنتے ہیں جب مرد و عورت ملتے ہیں، نطفہ پھر علقہ پھر مضغہ. ٹھیک ہے، تو جبکہ روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ہر انسان کے اندر بھیجی جاتی ہے. تو اپنی روح کو جو ہے وہ راہ راست پہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں بھی دی ہیں. یہ مائک میوٹ کر لیں. تو راہ راست پہ اپنی روح کو رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 چیزیں دی ہیں، قرآن اور دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم ان پہ عمل پیرا رہیں گے تو ہم اپنا عہد یاد رکھیں گے، ورنہ انسان تو بڑا ناشکرا ہے، بھلکڑ ہے، وہ بھول جاتا ہے. اور ہم اس دنیا میں جو ہے امتحان کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ پہچانے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں تخلیق فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی، کیونکہ اللہ کی ایک صفت ہے خالق. تو خالق نے اپنی مخلوق کا جب اظہار کرنا چاہا تو دنیا بنائی، ہمیں بنایا، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اور زندگی کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کلزم ہستی سے ابھرا ہے تو مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اور یہ جو روح ہے، اگر اس کی اوج، اس کی بلندی اگر ایک انسان پہچان لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑے مقام سے نوازتے ہیں. اس عہد کو ہر انسان اگر وہ یاد کر لے، وہ عہد، اس عہد کی تکمیل کر لے، تو پھر وہ مقام آتا ہے جو حضرت عبداللہ بن حرام کو ملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت سعد بن ابی معاذ کو. ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. تو یہ خودی کیا ہے؟ اس خودی کی ہسٹری میں چلتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں حضرت عبداللہ بن حرام کی شہادت ہوئی نا، تو اللہ تعالیٰ، یہ وہ واحد انسان ہے، کوئی نبی نہیں ہے، یہ ایک صحابی ہیں. اور پہلے جو ہے کچھ صحابی جو تھے وہ کافر تھے، پھر مسلمان ہوئے، پھر اتنے مسلمان ہوئے کہ اللہ کا دین ہی بچا کے چلے گئے. ٹھیک ہے، تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. تو یہ ہو چکے. حضرت عبداللہ بن حرام جو ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد تھے، اور یہ دونوں باپ بیٹا جو ہے قرآن اندازی کر کے جنگوں میں جایا کرتے تھے. کیونکہ غزوہ بدر میں حضرت جابر بن عبداللہ جا چکے تھے، تو غزوہ احد میں جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن حرام کی باری تھی.
تو حضرت عبداللہ بن حرام جنگ میں گئے اور لڑتے لڑتے ان کا جو ہے کندھا ان پہ تلوار لگی اور وہ لٹکنے لگ گیا. تو وہ جنگ کرتے رہے اور وہ جنگ کے دوران ان کا وہ کندھا آ رہا تھا، ان کے رستے میں آ رہا تھا. تو انہوں نے خود اپنے کندھے کو پکڑ کے جو ہے وہ اپنے جسم سے علیحدہ کر دیا اور لڑتے رہے حتیٰ کہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئے. جب وہ آخری سانسیں لے رہے تھے تو یہ وہ واحد انسان ہے جس کے ساتھ اللہ خود بغیر کسی فرشتے خود ڈائریکٹ ہم کلام ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عبداللہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو وہاں پہ حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے. انہوں نے کہا کہ یا اللہ، سوچیں ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ وہ اللہ جس نے کائنات کو تخلیق کیا، 7 آسمانوں کو بنایا، جنت دوزخ بنائے، ٹھیک ہے، کائنات میں پھر ایک زمین، ایک چھوٹا سا پلینٹ ہے، اس میں بھی ایک انسان ہے، اس کے لیے خود اللہ اس سے ہم کلام ہونے آیا. کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ عبداللہ تو کیا چاہتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن حرام نے کہا کہ یا اللہ، جس پروسیس سے میں بھی گزرا ہوں نا، یہ کندھا کٹنے کا اور پھر علیحدہ ہونے کا، میں چاہتا ہوں کہ اسی پروسیس سے تم مجھے دوبارہ گزارو. تو یہ وہ مقام ہے، اگر انسان اس مقام تک پہنچ جائے پھر خدا ہر تقدیر سے پہلے خود بندے سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. تو اسی طرح حضرت سعد بن ابی معاذ کا مقام دیکھیں. جب وہ شہید ہوئے تو آپ وسلم اچکتے ہوئے ان کی طرف لپکے اور صاحب اپنے پنجوں کے بل آپ وسلم چلے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو پہلے تو ایسے کرتے کبھی نہیں دیکھا، تو اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ پنجوں کے بل چل رہے ہیں؟ تو آپ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی فرشتے ہیں نا اس وقت وہ سب روئے زمین پہ آ چکے ہیں سعد بن ابی معاذ سے مصافحہ کرنے کے لیے. حتیٰ کہ جو عرش کی حفاظت پہ معمور فرشتے ہیں وہ بھی جو ہے سعد بن ابی معاذ سے مصافحہ کرنے آئے. تو یہ وہ مقام ہے، اگر اس مقام تک ہم جو ہے وہ پہنچ جائیں، اور اسی مقام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اپنی پہچان کے لیے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروانا چاہیے تو دنیا کو تخلیق فرمایا. تو اگر اس مقصد کو ہم اپنے پوائنٹ آف ویو میں رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، امتحان کے لیے بنائی. وما هذه الحیات الدنیا الا متاع، دنیا برتنے کی چیز ہے، برتو، لیکن اپنے جو ہے وہ رب سے تو دور نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں نا منع کیا کہ آپ ڈاکٹر نہ بنو، انجینئر نہ بنو، ٹھیک ہے، سائے کام کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی تو یاد رکھو نا، اپنے اس عہد کو یاد رکھو. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم وہ عہد کی بات کریں گے، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ وہ عہد کیا تھا اور اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. تو کوئی کوشچن ہیں تو پوچھ لیں. Any question? اچھا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے؟ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا؟ دیکھیں نا، اپنے ایک انسان کی بھی صفت ہے، جیسے انسان کی بہت ساری صفات ہیں. انسان کی صفت ہے سماعت ہے، بصارت ہے. تو سماعت جو صفت ہے اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں سنتا ہے. بصارت جو صفت ہے اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے خالق، وہ خالق ہے. تو ہم ان کے مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کا جو ہے وہ اظہار کرنا چاہا تو اپنی مخلوق کو تخلیق فرمایا. اب یہ تو بالکل یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ اب ہم کہیں کہ جی سماعت سے میں سنتا کیوں ہوں یا بصارت سے میں دکھتا کیوں ہے. اور ہر صفت کا جو ہے وہ ظہور ہوتا ہے، جیسے کہ سماعت سے سنتا ہے، بصارت سے دکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، ان کی مخلوق کا اظہار تو ہونا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق فرمایا. نیکسٹ کوشچن. کوشچن علینا، آپ کا، نمرا، کنزا. بھائی جیسے نمرا نے بولا کہ ہم اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے، تو سب کو پتا ہے، جیسے ابھی بھی آپ نے بتایا کہ یہ دنیا ہمارے لیے صرف آزمائش ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اسی کے لیے بھیجا ہے کہ ہم ان کی آزمائش پہ پورا اترتے ہیں، پورا نہیں اترتے. اللہ نے ہمارے سامنے 2 راستے رکھے ہیں، نیکی کا راستہ رکھا ہے، بدی کا راستہ رکھا ہے. انسان کو خود ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا اس کو چنے. کوئی شروع سے ہی نیکی کے راستے پہ ہوتے ہیں، کوئی
बदी का रास्ता इख्तियार करता, लेकिन अल्लाह उसके दिल में अपनी मोहब्बत डाल देता है, उसको हिदायत देता है कि वो नेकी के रास्ते पे आ जाता है। कोई फिर थ्रू आउट लाइफ वो बदी के रास्ते पे रहता है, लेकिन कभी ना कभी उनको हिदायत मिल जाती है, आ जाते हैं। तो फिर बेसिकली अल्लाह ताला ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए इस दुनिया में भेजा है। इबादत तो वैसे फरिश्ते भी करते हैं, तो वो सिर्फ इंसानों के जरिए ही देखना चाहते थे कि इंसान दुनिया में आके क्या करता है। ये उसके लिए टेस्ट है, वो अपने टेस्ट में पास होता नहीं होता। जैसे क्लास में बच्चे अपना टेस्ट करते हैं, सबका यही होता है कि हम फर्स्ट आए या हमारे मार्क्स सबसे अच्छे हैं। तो फिर दुनिया में भी है, लेकिन इधर आके इंसान दूसरे मार्क्स में इतना वो खुद को मसरूफ कर लेता है कि उसके लिए अल्लाह के लिए टाइम होता ही नहीं है। वो खुद को अपनी अलग से दुनिया उसने बसाई हुई होती है। और फिर जब कोई दीन की बात करें तो कहता है हमें पता है, हमें सब कुछ पता है, ये हमारे अल्लाह का मामला है। लेकिन इन मामलात के लिए अल्लाह ताला ने सबको मना किया हुआ है, लेकिन वो इंसान पता फिर बोलता है कि अल्लाह ताला का हमारा मामला ये तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि अल्लाह ताला ने इबादत के लिए पैदा किया, हालांकि अल्लाह ताला को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं थी। जैसा कि सूरत अल-अनकबूत में आता है कि जो शख्स मेहनत करता है वो अपने ही नफ़ा के लिए मेहनत करता है, वरना अल्लाह ताला को तमाम जहान वालों में से किसी की हाजत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी भलाई चाहता है। वो तो हमें 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है ना। जब हमें पता है कि उसका हुक्म मान कर ही हम कामयाब होंगे, और ये भी पता है कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है और उसके रास्ते पे चलेंगे यानी नाफरमानी करेंगे, तो हम जब नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, किसी रिश्तेदार का दिल दुखाते हैं, माँ बाप का दिल दुखाते हैं, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, शैतान का रास्ता इख्तियार करते हैं, नाफरमानी करते हैं। और जब हम दुनियावी ज़रूरियात को, दुनियावी जो काम है उनको तरजीह देते हैं, तो हम नाफरमानी करते हैं, तो वो तो आग का रास्ता है। तो अल्लाह ताला की इबादत के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं। अब इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक चट्टान पे एक शख्स खड़ा है और उसको किसी ने समुंदर में फेंक दिया, और साथ समुंदर में फेंका, और साथ में उसको एक नक्शा भी दिया और ऑक्सीजन टैंक भी दिया। तो अब अगर वो तो अकल हुई, उसमें समझदार हुआ, तो वो अपनी अकल का इस्तेमाल करेगा। और वो नक्शा दिया उसने एक आयरलैंड के एक बड़े खूबसूरत जज़ीरे का, तो वो उस नक्शे की मदद से उस जज़ीरे पे पहुंचेगा जहाँ पे वो हमेशा आराम से रहेगा। अगर तो वो इसी सवाल में उलझा रहा कि मुझे समुंदर में फेंका क्यों था, तो फिर तो वो उसका ऑक्सीजन भी ख़त्म हो जाएगा और वो वहीं समुंदर में ही रह जाएगा, मर जाएगा और बस समुंदर के लिए रह जाएगा, और वो कभी भी उस जज़ीरे तक नहीं पहुंच सकेगा। तो हमारे पास जो नक्शा है, समुंदर जो है वो दुनिया है, और नक्शा और ऑक्सीजन टैंक जो है हमारी मदद के लिए आए हैं, जैसा कि हज़रत सल्लम की अहादीस मुबारक हैं, उनकी सुन्नतें हैं, और नक्शा जो है वो हमारे पास कुरान पाक है। अगर हम उन पर अमल पैरा रहेंगे तो हम जो है जन्नत तक पहुँचेंगे। जन्नत हमारे लिए वो जज़ीरा है जहाँ पे हम हमेशा आराम से रहेंगे। अगर हम उनसे दूर रहते हैं, अगर हम इसी सवाल में पड़े रहते हैं, हम अगर सिर्फ दुनिया में ही रहते हैं, तो हम दुनिया में मज़े कितनी देर ले लेंगे, और आखिरत तो आनी ही आनी है, मौत तो सबको आनी है। तो अगर तो हम इसी सवाल में रहेंगे कि हमें दुनिया में भेजा क्यों था, तो बस हम दुनिया के ही होके रह जाएंगे, फिर हम कामयाब तो नहीं ना होंगे। और अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि जहन्नुम जो है वो इंसानों और जिन्नों से जो है वो भरने के लिए बनाया गया। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला ने तमाम जो जिन्न है या इंस हैं उनको, वो कुछ इंसान हैं ही वो जिनको अल्लाह ताला ने बनाया ही दोज़ख के लिए, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने सब इंसानों को बराबर पैदा किया, और आगे तो इंसान की अपना वो अकल है, इंसान की अपनी समझ है कि वो सही रास्ते पे चल के, कुरान और सुन्नत के रास्ते पे चल के कामयाब होता है, वो जन्नत तक पहुँचता है, या तो फिर वो इसी दुनिया में मगन हो जाता है। जो आलम अरवा में हमसे वादा लिया गया था वो अब हमें क्यों नहीं याद, क्योंकि वहाँ पे होशो-हवास में लिया गया था, तब अब हमें क्यों नहीं याद हुआ था। वादा हमें क्यों नहीं याद? देखे ना, हम तो दुनिया में इम्तिहान के लिए आए हैं। अल्लामा इकबाल भी कहते हैं कि कुलज़म हस्ती से उभरा है तुम आनंद हबाब, इस ज़िया खाने में तेरा इम्तिहान है ज़िंदगी। तो अगर हमें इम्तिहान का वो पर्चा, इम्तिहान में जो सवालात आने हैं वो पहले ही बता दिए जाते, तो हम तो कभी जो है वो फेल ही ना होते, हम तो बिल्कुल वैसे ही पास हो जाते। जैसे दुनिया में हमारा स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इम्तिहान होता है,
اگر ہمیں امتحان کا پہلے ہی پتہ چل جائے کہ اس میں یہ چیزیں آنی ہیں تو ہم تو اس کو یاد رکھیں گے اور ہم بالکل پاس ہو جائیں گے. تو وہ امتحان تو نہ ہوا, تو ہم امتحان کے لیے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل وہ بھلایا نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے مائنڈ کے اندر رکھا ہے. جیسا کہ سائنس میں اس کو ہم ہائپوتھسس کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں رکھا ہے, جس سے کہ ہم سوچتے ہیں. جیسے کہ ہم کہیں پہ دیکھیں کہ آگ لگی ہوئی ہے, تو ہمارے دماغ اگر سوچے کہ یہ آگ مطلب یہ دھواں کیسے آیا, تو دماغ تو نہیں سوچے گا, تو ہم خود سے سوچتے ہیں نا کہ آگ لگی ہوگی تو دھواں آیا ہوگا. تو یہ جو سوچ ہے, اس سوچ کے اندر, اس کو ہم سکس سینس بھی کہہ سکتے ہیں, اس سوچ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے رکھا ہے. اور اس کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں قرآن اور سنت کے راستے پہ. حضرت وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں, قرآن ہے جو اللہ کی کتاب ہے, اگر ہم اس سے جڑے رہیں گے تو ہم وہ عہد بھی یاد رکھیں گے. اگر ہم اس سے جدا ہوتے ہیں تو ہم وہ عہد بھول جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یاد تو اس لیے نہیں نا ہمیں بالکل پوری اچھی طرح وہ یاد اس لیے نہیں کروایا کہ اگر وہ یاد ہوتا تو پھر وہ ہمارا امتحان تو نہ ہوتا, کوئی بھی انسان بھٹکتا ہی نہ, کیونکہ سب کو پتہ ہوتا کہ ہمارا رب ایک ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہے عادل, تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے سب کو بتا دیتا, سب کامیاب ہو جاتے. اور اللہ تعالیٰ نے عدل کرنا چاہا, انصاف کرنا چاہا, تمام انسانوں میں دیکھا کہ کون میرے راستے پہ چلتا ہے, کون میرے دین کی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے لوگوں کو, کون میرے دین کے لیے جد و جہد کرتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ جنت سے نوازیں گے. اور جو شیطان کے راستے پہ چلا اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجیں گے. تو بیسیکلی یہ 2 آنسر ہیں اس کے. اور کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں. اچھا بھائی, آج کل ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کا دل نہیں توڑنا چاہیے. آج کل کی سوسائٹی میں دل نہیں توڑنا چاہیے, دل توڑنے والے کی کبھی معافی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ جی بالکل, اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, زکوٰۃ بھی جو ہے وہ دیتا ہے, حج بھی کرتا ہے, لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے, لیکن اگر اس نے وہ جو ہے کسی اپنے رشتہ دار کا, لوگوں کا دل دکھایا, تو اس نے بیسیکلی اپنے خالق سے محبت تو نہ کی. خالق کی عبادت میں تو وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, ان کی اطاعت میں تو وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں جو ہم جتنی بھی دنیا میں فیس کرتے ہیں ان میں ہم اللہ کی اطاعت کرنی ہوتی ہے. اللہ کی اطاعت کا تو یہ مطلب ہے نا کہ ہم جتنے بھی احکامات ہیں سب کو پورا کریں. صرف نماز روزہ زکوٰۃ ہی تو عبادت نہیں ہے نا, اور بھی باتیں ہیں. ہر جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو لیکن اس میں یہ بڑا غلط کنسیپٹ ہے کہ آپ ایک ناجائز رشتے میں ہیں اور کوئی آپ صرف اس لیے ہیں, آپ کے پاس یہ بہانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دل نہیں توڑنا, تو آپ اس رشتے میں بندھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اختیار دی ہے ہر لڑکے کو اپنی پسند کی شادی کرنے کا, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک ناجائز رشتے میں رہیں اور بہانہ آپ یہ ڈھونڈیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دل نہیں توڑنا. تو یہ تو بالکل ناجائز کام ہے نا, اور یہ تو اللہ کی حدیں پار کرنے والا کام ہے. یہاں پہ دل توڑنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کا دل نہ توڑیں, والدین کا دل نہ توڑیں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں, اپنے اساتذہ کے ساتھ حسن سلوک کریں, اپنے والدین کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں, ان کو کبھی دکھ نہ پہنچائیں. تو یہ جو آج کل کے ینگ جنریشن ہے, ہم بھی ینگ جنریشن ہی ہیں, بٹ یہ بہت غلط میننگ میں لیا جاتا ہے کہ دل نہیں توڑنا چاہیے. تو آپ ایک لڑکی کا یا ایک لڑکے کا دل رکھنے کے لیے اللہ کی حد پار کر رہے ہیں, اللہ کے جو ہے وہ احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں. تو وہ والا دل جو ہے وہ آپ ٹوٹتا ہے آپ سے, تو توڑیں, اس ناجائز رشتے ختم کریں. ہاں, یہ والدین کے ساتھ کبھی زیادتی نہ کریں, والدین کے ساتھ احسان کریں, ان کا دل کبھی نہ توڑیں, بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, رشتہ داروں کے ساتھ. تو یہ حکم ہے اس میں. یہ جو آج کل کنسیپٹ ہے یہ بالکل غلط ہے, اور یہ بہت غلط بات ہے کہ اللہ کی حدیں پار کرنا, یہ تو کام ہو گیا نا. نیکسٹ کوشچن. والدین کے ساتھ احسان اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان اردو والا نہیں کہ ایک
آپ کے پاس اجنبی آیا, آپ نے اس کی مدد کی, ایک غریب ہے اس کی آپ مدد کرتے ہو تو آپ اس پہ احسان کرتے ہو. وہ نہیں, احسان عربی والا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اس کی یہ مدد بنتی نہیں ہے, اس کا یہ حق بنتا نہیں ہے, لیکن آپ پھر بھی دے رہے ہیں. جیسے کہ والدین ڈانٹتے ہیں, وہاں پہ آپ کا چپ رہنا ٹھیک ہے, اگر وہ غلط بات کر رہے ہیں, آپ کو غلط باتیں سنا رہے ہیں, تو آپ کو وہاں پہ چپ رہنا بنتا نہیں ہے, لیکن آپ پھر بھی چپ کر جائیں, تو یہ والدین کے ساتھ احسان ہے, اور یہی احسان کا حکم ہوا ہے. اور والدین اگر آپ کے ساتھ کوئی, آپ کے ساتھ یا آپ کے بہن بھائیوں میں کوئی, وہ اکثر ویسے تو ماں باپ سب کو برابر معاملات کا پیار کرتے ہیں, لیکن اگر کچھ موقعوں پہ ایک جو ہے وہ بیٹے یا بیٹی کی حمایت کرتے ہیں, دوسرے کی وہ دوسرا کہتا ہے کس کی حمایت کی, کیونکہ میری نہیں کی, تو آپ کو یہاں پہ بولنا بنتا نہیں ہے, آپ چپ کر جائیں, یہ احسان ہے. ٹھیک ہے, تو اس احسان کا حکم ہوا ہے. نیکسٹ کوشچن. ٹھیک ہے, ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم یہ بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے, ہم نیک اعمال بھی کرتے ہیں, لیکن جب کوئی آزمائش آتی ہے تو وہاں پر کیوں ڈگمگا جاتے ہیں قدم, کیوں انسان برائی والی راہ پہ چل پڑتا ہے؟ دیکھیں نا, اس کا ایک ہی ریزن ہے کہ ہمارا جو رشتہ ہے قرآن سے, ہمارا جو رشتہ ہے اپنی اللہ کی کتاب سے, اللہ سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ کمزور ہوتا ہے نا. اگر وہ اتنا مضبوط ہو تو ہم ڈگمگائیں نا, اور اگر ہم ڈگمگاتے, اور مومن کی نشانی ہے کہ جب بھی وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد فوراً توبہ کر لیتا ہے. ڈگمگانا غلط بات نہیں ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے اسی پہ قائم رہنا وہ غلط بات ہے نا. تو اگر آپ قرآن و سنت سے جڑے رہتے ہیں تو آپ فوراً, اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد بھی ہو جاتا ہے تو آپ فوراً اس کی توبہ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں, اور اسے آزمائش میں کامیاب بھی فرماتے ہیں. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ توبہ کرے گا تو وہ مجھے غفور پائے گا, رحیم پائے گا. اور اس میں ایک واقعہ بھی ہے ایک صحابی کا, ان کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا, ایک تو حضرت مائز ابن مالک کا بھی اسی طرح کا واقعہ, اور ایک اور صحابی ہیں, ان کا واقعہ ہے کہ وہ ابھی بالکل ینگ تھے, تمام صحابہ جتنے بھی تھے نا ان سب میں ینگ تھے. تو جو بھی کام ہوتا, کسی کی طرف کوئی رکا بھیجنا ہوتا, کسی کی طرف کوئی دعوت نامہ بھیجنا ہوتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو بھیجتے, اور وہ جاتے اور بڑے شوق و ذوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرتے, اور بڑے فرما بردار اطاعت والے تھے. تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کام پہ بھیجا, اور جب وہ واپس آ رہے تھے کام کر کے, تو راستے میں ایک غسل خانے میں ایک عورت جو ہے وہ نہا رہی تھی, تو ان کی نظر پڑ گئی, اور بس شیطان نے گمراہ کیا, تو انہوں نے دوسری نظر بھی دیکھ لیا. تو فوراً سے دل میں خیال آ گیا کہ اے شخص تو نے یہ کیا کیا, ایک طرف تو اللہ کے رسول کا جو ہے وہ عاشق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اور ایک طرف جو ہے تو حسیناؤں کو بھی دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, ایک طرف تو ہے صحابی رسول, اور دوسری طرف شیطانوں والے کام بھی کرتے ہیں, منافق ہو گیا تو وہ بڑا روئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہو رہی تھی. وہاں سے چلے گئے اور ایک غار میں چلے گئے, بڑی دور مدینہ منورہ سے جو ہے غار میں چلے گئے. تو شام ہوگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پریشان ہوئے کہ وہ ابھی تک صحابی آیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو بھیجا, اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی بھیجا کہ جاؤ تلاش کر کے آؤ. تو وہ تلاش کرنے گئے, 1 دن ہوا, 2 دن ہوا, 3 دن ہوا, وہ نہیں ملے. تو آخرکار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے کہ یا رسول اللہ, ہم نے ہر جگہ تلاش کر لیا لیکن وہ کہیں نہیں ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوبارہ تلاش کرنے جو, وہ دوبارہ جاتے ہیں, ایک پہاڑ پہ پہنچتے ہیں, وہاں پہ ایک بکریاں چرانے والا جو ہے وہ ہوتا ہے, بکریاں چرا رہا تھا. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, حضرت عمر فاروق پوچھتے ہیں کہ وہ ان صحابی کا حلیہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کا شخص تم نے دیکھا ہے کہیں. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھا تو نہیں ہے, لیکن وہ ہے نا اپنا منہ چھپا کر بکریوں کا دودھ پینے آتا ہے, اور وہ اتنے دنوں سے اس غار میں, اور جب وہ روتا ہے نا تو میری بکریاں جو ہے وہ دودھ دینے ہی چھوڑ دیتی ہیں. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ کب آئے گا دودھ پینے. تو وہ چرواہے نے کہا کہ بس آنے والا, ابھی تھوڑی دیر تک آ جائے گا. تو حضرت عمر فاروق اور وہ صحابی جو ان کے ساتھ آتے ہیں تلاش کے لیے, وہ چھپ جاتے ہیں ایک پتھر کے پیچھے. تو جیسے ہی وہ صحابی آتے ہیں بکریوں کا دودھ پینے, تو حضرت عمر فاروق دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی صحابی ہیں. وہ فوراً سے آتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ تو کیوں اس غار میں بیٹھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیرے لیے پریشان ہے, اور جو ہے وہ بہت, ہم اتنے دنوں سے تجھے تلاش کر رہے ہیں, تو کیوں ادھر بیٹھے ہو. وہ کہتے ہیں کہ اے عمر, تجھے نہیں پتا کہ یہ منافق ہو گیا میں,
میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں, مجھ میں رسول اللہ کا جو ہے وہ سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے. تو عمر فاروق اس کو لے جاتے ہیں, ان صحابی کو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں, بہت جو ہے وہ شدید بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں وہ صحابی, کیونکہ رو رو کے ان کا برا حال ہوتا ہے, بہت کمزوری کی حالت میں ہوتے ہیں. تو جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے ہیں, وہ پھر رونا دار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں اور روتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہ اپنی, ان کا سر مبارک جو ہے وہ اپنی گود میں رکھتے ہیں اور سارا واقعہ پوچھتے ہیں, وہ بتاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اپنے صحابی کے لیے کہ یا اللہ, انہوں نے اپنی جو ہے وہ غلطی پر شرمندہ ہے, میرا صحابی میرا جو ہے وہ بڑا پیارا ہے مجھے, تو اس کو نہ معاف کر دے. تو وہ رو رہے ہوتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور فوراً فرشتہ جو ہے وہی لے کے آتا ہے کہ وہ صورت, آئی تھنک آیت, صورت کا نام نہیں یاد آ رہا مجھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب کوئی مومن توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے اپنے بڑا غفور رحیم پاتا ہے. تو وہ جیسے وہ یہ آیت سنتے ہیں تو وہ ان کو جو ہے وہ موت جو ہے وہ نصیب ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں. تو یہ حالت ہے کہ اگر آپ نے کوئی گناہ ہو گیا یا کوئی گناہ آپ سے ہو گیا تو آپ فوراً توبہ کریں اور پھر اس کا بڑا اجر ہے. لیکن اگر آپ غلطی کرتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں, اگر آپ ڈگمگاتے ہیں تو وہ بس ڈگمگاتے ہی رہتے ہیں, سنبھلتے نہیں ہیں, تو پھر اس میں آپ کی غلطی ہے. چلیں جی, ٹائم سیشن کا اینڈ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی باتیں ہیں ان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اللہ حافظ.